अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक राब्ते भी करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को यकजा करने के जो फैसले किए हैं, तो दूसरे तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक दूसरे पर जो है वो कल से सियासी बयानात के ज़रिए तीर दागे हैं। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि भले हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाए, उसके बावजूद भी बलदियाती जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो जीत कर हमने दिखाए। तो जो मरियम औरंगज़ेब है, उसने उसको करारा जवाब दिया। उसने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना मत रोए, फील्ड में आए और इलेक्शन की नून की तरह तैयारी करें। बिलाल भुट्टो जरदारी कहता है कि नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी ने रब्ता नहीं किया है। मीडिया पे भोचाल है कि आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक रब्ता किया है नवाज शरीफ से, मुबारकबाद दी है वतन वापसी पर। आसिफ अली जरदारी जब भी किसी से रब्ता करता है, यकीनन उसका बड़ा उसमें मकसद होता है। मकसद क्या है, मैं आज आपको खुलकर बताता हूँ कि जब 2013 में आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को अपने मुट्ठी में लिया, तो क्यों लिया, वो वजह थी मुस्लिम लीग नून ने साबिक जो वज़ीर आला हैं और खैपुर से ताल्लुक़ रखने वाले गौस अली शाह को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाना था। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के सामने ये शर्त रखी कि बेली दूसरों को भले सदर बना दे, भले जो है वो कोई भी ज़बान वाला हो उनको प्रेसिडेंट बना ले, लेकिन सिंधी बोलने वाले को कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाना। जिसके बाद नवाज शरीफ ने मनोवन इस फैसले पर अमल किया और गौस अली शाह को किक आउट किया। गौस अली शाह अभी तक नून से नाराज़ है और पीटीआई का हिस्सा है। अब एक जो रहनुमा है वो ताज़ा शामिल हुआ है मुस्लिम लीग नून में, वो है बशीर मेमन। अब बशीर मेमन का पता कटवाना है, किसी भी तरह नवाज शरीफ के करीब आ गया है और वो एंटी जरदारी रहा है। अब उसका पता जरदारी को प्लान है जरदारी साहब का कि उसका पता काटना है किसी भी सूरत में। एक तरफ बिलाल भुट्टो कह रहा है कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, कराची से वज़ीर आज़म होगा, तो दूसरी जानिब उनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ से रब्ता कर रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के नून लीग से रब्ते हैं, तो नून लीग पीपल्स पार्टी के बजाय MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं के साथ रब्ते में है। कल परसों उनकी मुलाकात भी होगी रायविंड में नवाज शरीफ के साथ। ये तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ आएगा, रोज़गार लाएगा। जब मियाँ आए थे तो क्या रोज़गार दिया था, ये भी सारी पाकिस्तानी कौम को पता है। धूल किसके आंखों में झोंकी जा रही है, ये कौम जानती है कि जब भी आप इक़्तिदार में आते हो तो कटोरा साथ में लेकर IMF के पास ही जाते हो। जब हम गिरवी हैं, 70-76 सालों से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है और नाजुक दौर से निकलता ही नहीं है। जब भी इक़्तिदार में कोई आता है, अगर हाँ आपके भाई की हुकूमत थी 16 माह, तो क्यों उसकी मदद नहीं की जो $1 अरब $2 अरब के लिए मिन्नतें समाजतें करता रहा। सऊदी अरब की, चाइना की, दुबई की, कतर की, कुवैत की, सब ममालिक की मिन्नतें समाजतें करता रहा, कहीं से उनको पेमेंट नहीं मिली, IMF के आगे घुटने टेक दिए। इदारों का हाल आप देख लें कि वो संभल नहीं पा रहे। PIA अपनी जगह पे
جو ہے معذور سے وینٹیلیٹر پہ آ گیا ہے، اسٹیل مل بند ہو چکی ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ خستہ حال ہو چکے ہیں، ملک کے اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ میاں نواز شریف جو لندن سے آیا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ بھی سزا دی گئی، ہمیں وہ بھی سزا دی گئی، ہمیں یہ بھی کیا گیا، 16 ماہ کا اقتدار بھی ملا، اس کے باوجود میاں صاحب کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑی ہے، کیونکہ وہ خود اقتدار پر نہیں تھا نا۔ بھائی تو بھائی ہے، لیکن اقتدار پہ خود آنا ایک مزیدار بات ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ سلوٹ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال نواز شریف نے تیاری پکڑ لی ہے، لیکن وہی مردہ گڑھا کھودنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پرانی جو بوتل ہے اس میں نیا شراب ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اب میاں صاحب 1 سال حکومت کرنے کے بعد کہیں گے کہ بھائی مجھے اکانومی تباہ ملی تھی۔ بھائی آپ کے بھائی اقتدار میں تھے، کوئی اور تو نہیں تھا۔ وہ کہے گا کہ عمران خان نے اکانومی کو تباہ کر دیا تھا۔ اب بیچ میں عمران خان آئے گا، اس کے بھائی آئیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہ رونا روئے گا کہ مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا، اسی لیے ملک دلدل میں پھنس گیا۔ اب تو نکالو نا، آپ کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ لے کے آؤ، جو آپ کے بینکوں میں اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ کیوں آپ کو وہ عزیز نہیں ہے؟ آپ کا ملک نہیں ہے، آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ سب کو کہو کہ پیسے جمع کرواؤ، یہ تو فراخ دلی دکھاؤ۔ باقی عوام کو بیوقوف اور چتیا بنانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں ملا ہے، اس کو ملا ہے۔ 74 سال سے کس کو ملا ہے، کس کو نہیں ملا ہے، یہ پاکستانی قوم اچھی طرح جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے اصل مالک کون ہے اور کس کو دیتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ رونا تو خامخواہ کے لیے ہے، یہ رونا تو نہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ کب ملی ہے آپ کو؟ بے نظیر بھٹو 88 میں لے سکی تھی، 93 میں لے سکی تھی، 2008 میں آپ لے سکے تھے۔ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ پاکستان کی معیشت کو سیدھا کرنے کے لیے کسی کے پاس پلان نہیں ہے۔ ووٹ آیا تھا اسحاق ڈار، بڑی جو ہے وہ تگڑا پن کر کے اپنے کیسز ختم کروائے، جو ضبط شدہ جائیداد تھی وہ واپس لے لی۔ اب وہ خاموشی سے جو نون کی کور کمیٹی اس میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے دندوں میں اور کاموں میں مصروف ہے۔ پھر اس کو جو ہے وزارت خزانہ دی جائے گی اور وہی رونا روئیں گے کہ IMF کے پاس جا رہے ہیں اور جو فلاں ادارے باقی بچے ہیں وہ گروی کرنے، میاں صاحب کیونکہ موٹر وے بھی بنوانے اور تھوڑے تکے عوام کے کام بھی کرنے۔ اللہ خیر صلاح، 2.5 سال کا اقتدار ہوگا، اس کے بعد میاں صاحب وہی روئے گا، سڑکوں پہ آئے گا کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر آپ سے پوچھوں گا کہ تمہیں کیوں جلدی تھی آنے کی، کیوں آئے پاکستان، کیا وجہ تھی آپ کو اقتدار کی؟ اگر اتنا ہی خیر خواہی تھی ملک کی تو اپنے بیانیے پہ ڈٹے رہتے، اپنا جو بیان دیا تھا اس پہ قائم رہتے، پھر مزہ آتا کہ واقعی آپ کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، آپ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، آپ عوام کے لیے پریشان ہیں، عوام کو چاہتے ہیں، عوام کے لیے آپ کو جو ہے وہ پیار ہے۔ لیکن نہیں، آپ کو اقتدار کے بغیر، پانی کے بغیر جیسے مچھلی نہیں رہ سکتی، آپ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی پارٹی ہو وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے کیا۔ اکانومی آپ کی مجبوری نہیں ہے ٹھیک کرنا، ملک کے حالات آپ کی مجبوری نہیں ہے ٹھیک کرنا، یہ جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی جو اڑان ہے ان کو روکنا آپ کی بھی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تو ڈالر پڑے ہیں، آپ کے بچے باہر، آپ کے گھر باہر، یہاں غریب کے بچے ہیں، یہاں جو پیسے ہوئے مظلوم عوام کے بچے ہیں، آپ کے بچے تو یہاں ہیں نہیں جو آپ کو پریشانی اور پرواہ ہوگی۔
تو یہ ڈرامے بازی بند کریں، عوام کو چوتیا نہیں سمجھے، عوام باشعور ہے، نوجوان یوتھ باشعور ہے۔ نواز شریف کو اب کتنی بار آزمائیں گے؟ کافی بار آزما دیا نا، 3 بار تو اس کو آزما دیا، چوتھی بار ان کے بھائی کو اقتدار ملا۔ اب کتنی بار اور آزمائیں گے کہ آپ اکنامی ملک کی ٹھیک کریں؟ یہ 76 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، پاکستان جو ہے وہ بڑے کٹھن مراحل سے گزر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کٹھن مراحل سے گزرے۔ آپ کٹھن مراحل سے گزر رہے ہو، آپ کے لیے پریشانی ضرور ہوگی، پاکستان کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ روکھی سوکھی کھائیں گے، پاکستان میں رہیں گے، آپ کی طرح بھاگ نہیں جائیں گے میاں صاحب۔